یہ افسوس کا مقام بھی ہے ان اداروں کے علماء کرام کے لیے کہ وہ صرف اپنی ذاتی دشمنی اتارنے کے لیے انجینئر صاحب سے اور اپنے فرقے کو بچانے کے لیے ایک آئینی حدود کا بھی تجاوز کر کے ایک فیصلہ سنا رہے ہیں جو کہ نہ صرف قانونی اعتبار سے غلط ہے بلکہ شرعی اعتبار سے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بالکل. اسی کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد جو ہے انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم پر بہت زیادہ پریشر کریٹ کیا گیا سوشل میڈیا پر کہ وہ اس کو چیلنج کریں، اور چونکہ وہ اس کو چیلنج سٹارٹنگ میں نہیں کر رہے تھے اور آخر میں بھی انہوں نے جو ہے وہ حصہ اسلم خاکی صاحب نے جو پٹیشن فائل کی تھی اسی کا حصہ بنے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سے الزامات لگے رہے اسی دوران کہ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کافی ڈیلے کر رہی ہے اور وہ افیکٹو طریقے سے اس کیس کو لے کر نہیں چل رہی. تو میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن بھی ڈائریکٹلی رکھتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ جو ہیں ان کے اوپر اطمینان رکھتے ہیں یا پھر جو سوشل میڈیا پر ایک طرح سے رنگ دیا جا رہا ہے انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کے حوالے سے جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ اس کے حوالے سے آپ ہمیں پلیز بتائیں کہ کیا سچ میں وہ تاثر صحیح ہے یا پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں؟ عمران بھائی بہت تھینک یو کہ آپ نے وکلا کے حوالے سے میرے سے بات کی، اور اسپیشلی ہماری جو وکلا کی ٹیم ہے. میں آپ کو ایز اے فیملی ممبر بتاؤں گا کہ ہمارا 100 نہیں 200% جو ہے نا وہ ان کے اوپر اعتماد ہے. جس طریقے سے حافظ طاہر ایوبی صاحب جو کہ اور ان کی پوری ٹیم اس کیس کو لے کے چل رہی ہے، جو کچھ کر رہی ہے، ہمارا فلی ان کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ ہے، اور وہ بالکل ایک حکمت عملی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ سے اس میں ان کو کامیابی بھی مل رہی ہے. ابھی آج کی چھوٹی سی اگزامپل ہے، یہ دیکھیں ہر بندہ مشورہ دے سکتا ہے، جو فرنٹ پہ ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کس طرح لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ جو کیس کا فیصلہ ہے اسپیشلی اسلم صاحب کا، وہ تو ابھی جس طریقے سے بھی ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے طاہر ایوبی صاحب جس وقت لاسٹ ٹائم پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بحث کی، اور الحمدللہ اس کا رنگ دیکھ لیں آج کہ اس چیز کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا، اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، اور الحمدللہ اس کا کوئی امپیکٹ انجینئر صاحب کے کیس کے اوپر اب اس طرح نہیں ہے جس طرح کی ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی. طاہر ایوبی بھائی ویری پروفیشنل، ویری انٹلیکچوئل جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہیں، اور بڑے ماشاءاللہ سے کیا کہتے ہیں ان کا جو کردار ہے اس پورے کے پورے کیس کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرد مجاہد، ایک ختم نبوت کا مرد مجاہد اس سے بڑھ کے کیا کر سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے علماء نے فتوے دیے اور کس طرح ان کی بیشنگ ہوئی، تو جو کچھ طاہر ایوبی بھائی کے ساتھ ہو چکا ہے یا جس طریقے سے ان کو تھریٹس آئی، ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور مجھے یاد ہے بڑی شروع میں جس وقت ان سے میری بات ہوئی تو وہ ماشاءاللہ سے خود حافظ قرآن ہے، تو میں نے ان سے پوچھا تو مجھے کہتے ہیں کہ میں وکالت بعد میں کروں، میں سب سے پہلے دیکھوں اپنے ایمان کو، ٹھیک ہے. تو میں یہ جو کیس بھی کر رہا ہوں یہ پورے اپنے پیشن کے ساتھ، اور میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ یہ میرے پاس ایک کیس ہے، یہ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ یہ حق گوئی کا کیس ہے جس کے اندر ایک بے گناہ کو میلافائڈ طریقے سے انوالو کیا گیا ہے، اور وہ بھی 295C کے اوپر، اور وہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ بالکل طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں، بہت اچھے طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں. الحمدللہ ان کی پوری ٹیم، ہمارا ان کے اوپر پورا جو ہے وہ بلیو ہے، اور بالکل ہر چیز کو وہ ہر ریمیڈیز بھی لے رہے ہیں، ہر طریقے کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں، اور ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ہر جگہ سے جو ہے نا وہ خوشخبریاں جو ہے نا وہ ملیں گی، اور یہی حافظ طاہر ایوبی بھائی جو ہیں وہ ایڈوکیٹ صاحب بھی ہوں گے، وہ اسی میں شامل. جی انشاءاللہ. سر اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ جو میرے جیسے تھوڑے جذباتی قسم کے علی بھائی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیشہ یہی سوال کرتے ہیں کہ کتنا جلدی جو ہے یہ کیس ختم ہوگا اور علی بھائی رہا ہوں گے. تو خیر وہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ کتنا ہوگا، لیکن آپ پلیز ہمیں یہ بتائیں کہ نیکسٹ پروسیجر کیا ہوگا آپ کا، کیونکہ ابھی سیشن کورٹ میں پھر سے بیل ریجیکٹ ہو چکی ہے، اور اب اچھی خبر بھی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو سو کالڈ فیصلہ تھا وہ بھی سسپینڈ ہو چکا ہے. تو نیکسٹ پروسیجر آپ کیا فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیں کیس تو obviously FIR ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ریمیڈی ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہم نے بیل کی طرف جانا ہے، اور اسی لیے ہم پہلے سیشن کورٹ میں گئے جس کا کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے پاکستان میں کہ 295C میں کسی کو بیل ملی ہو، اور جس کا ہمیں پہلے دن سے جو ہے نا وہ اس چیز کا اندیا تھا، کیونکہ انفارچونیٹلی جو سول جج ہوتے ہیں ان میں اتنا بولڈلی
ڈیسیجن لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو حالانکہ جسٹس تو نظر آنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس جگہ پہ یہ کیسز ہوتے ہیں اسپیشلی 295C کے اور کسی بھی حوالے سے بلاسفیمی کے، تو وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ ججز کے لیے بھی بڑا جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو پھر ہم اس کے بعد ہائی کورٹ میں گئے اور ہائی کورٹ کی بڑی کلیئر ڈائریکشن تھی. ایون انہوں نے دوبارہ سیشن کورٹ کو ہدایت کی کہ آپ ریویو کریں، اور ایک لحاظ سے انہوں نے اس کورٹ کو اسٹرینتھن کیا. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی اللہ کی تدبیر، اس میں ہمارے لیے کیا کہتے ہیں جو فیصلہ آیا ہے الحمدللہ اس میں بہت سی پازیٹیو چیزیں ہیں جن کو جو ہے وہ ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ. تو انشاءاللہ آج بڑی بہت تفصیل ملاقات ہوئی ہے پوری کی پوری حافظ طاہر ایوبی بھائی کی لیگل ٹیم کی اڈیالہ میں علی بھائی کے ساتھ، اور ہمارا نیکسٹ جو اسٹیپ وہ آف کورس انہوں نے ہی لینا ہے. تو انشاءاللہ ہم بیل کی طرف جائیں گے ہائی کورٹ میں، اور بہت جلد انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں وہاں سے جو ہے وہ ریلیف ملے گا. اور انشاءاللہ میں سب اسٹوڈنٹ کو بھی کہوں گا کہ آپ بس انتظار کریں، جس طرح آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ایز اے فیملی ممبر بھی، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک خیر کرے جلدی انجینئر صاحب جو ہے وہ ان کو بیل بھی ملے گی اور یہ کیسز بھی جو ہے وہ ختم ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر اب چلیں، لیگل باتیں تو بہت سی ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ اب جو ہے آپ کا جو علی بھائی کے ساتھ تعلق ہے اس کے حوالے سے کچھ ہم جو ہے وہ گفتگو کریں. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ جب یہ نظریاتی کونسل کا فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد جب یہ خبر علی بھائی کے وکلاء کے پاس پہنچی اور اس کے بعد جب علی بھائی تک پہنچی تو علی بھائی کے لائرس ہی میں بتا رہے تھے کہ وہ کافی مایوس تھے. لیکن جب علی بھائی سے ملاقات ہوئی انیشلی وہ بھی کافی مایوس تھے، لیکن اس کے بعد وہ موٹیویٹ کر رہے تھے اپنے لائرس کو کہ آپ پھر سے جو ہے ایفیکٹو طریقے سے اپنا کام کنٹینیو رکھیں. تو ایک انسان اگر جیل کے اندر 2 دن بھی گزارتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں پلان کر سکتا. تو جو علی بھائی کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہ کافی کانفیڈنٹ ہیں، تو وہ کیا چیز ان کو کانفیڈنس دے رہی ہے کہ وہ ابھی تک ایسی اتنے لگ بھگ 90 دن ہونے کو ہیں کہ ابھی تک وہ موٹیویٹڈ ہیں جیل کے اندر؟ اور علی بھائی کے لائرس نے بتایا تھا کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر کی کتابیں بھی منگوا رہے تھے ان کے تھرو. تو یہ چیز کیا ان کو موٹیویٹ کر کے رکھ رہی ہے جیل کے اندر بھی، جو کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر کوئی موٹیویٹنگ فیکٹر موجود ہی نہیں ہوتا؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو ایک چیز کی جو ہے نا وہ کلیریفیکیشن دوں گا یہاں پہ. دیکھیں، مایوسی جو ہے نا وہ یہ مایوس اس لیے نہیں ہے انجینئر صاحب کہ بھئی نظریاتی کونسل نے فیصلہ ان کے اگینسٹ دیا. ان کو مایوسی اس چیز پہ ہے کہ نظریاتی کونسل کے بلکہ نظراتی کونسل کے جو ممبران ہیں وہ بھی ایک عالم ہیں، علم رکھنے والے ہیں. کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیتے کہ کیا اس میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس چیز کے اوپر ان کو مایوسی ہوئی کہ یہ اس لیول تک گر سکتے ہیں کہ یہ ان کو اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں رہی کہ یہ اس لیول پہ گر کے انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ دیا ہے. تو ان کو مایوسی اس چیز کے اوپر ہوئی، ورنہ ان کے تو کلمات یہ تھے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ وہ بالکل اپنے جو ہے نا وہ ہمت اور حوصلے میں ہے. ٹھیک ہے، قید ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ کپل آف ویکس بیفور ان کی جس وقت ملاقات ہوئی، جہاں پہ انجینئر صاحب کو رکھا ہوا ہے وہاں پہ کوئی خالی انجینئر صاحب نہیں ہے 295C میں. تو ان کا میسج جو باہر پہنچا، انہوں نے کہا کہ یار یہاں پہ اندر بے شمار لوگ بے گناہ 295C بلاسفیمی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن بیچاروں کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں، جس وقت ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو میرے لیے تو کوئی باہر اپنی حق کی آواز بلند کر رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے. یہ لوگ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیچارے کس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی نہ کسی جگہ پہ پرسنل ریونج کسی نہ کسی نے نکالا ہوا ہے اور تو انہیں مذہب کے کیسز کیے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ایک چیز تو میں بڑا کلیئر ہوں. میں آپ کو تھوڑا سا ایک بات بتاؤں کہ الحمدللہ میں نے انجینئر صاحب کو اپنی لائف کے اندر جو ایک چیز دیکھی ہے. دیکھیں، میں یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، انجینئر صاحب بھی پڑھے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں ماشاءاللہ سے. وہ ایک اتنے سینسٹیو ادارے میں 19 گریڈ کے افسر، ٹھیک ہے، وہاں سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی. اگر وہ ریٹائرمنٹ نہ لی ہوتی تو آج کم از کم وہ 21-22 گریڈ کے آفیسر ہوتے. لیکن کس کے لیے لی؟ انہوں نے اپنے آپ کو فلی ڈیووٹیڈ کیا دین کے لیے. ٹھیک ہے،
میرے خیال میں وہ قرآن پاک کی تفسیر منگوانا، پڑھنا، اس کو جو ہے وہ چیزوں کو وہاں پہ کرنا، انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کے اندر انگیج کیا ہوا ہے. ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے آپ کو انگیج کر کے وہ مزید الحمدللہ سے اپنی جو ہے نا وہ تیاری مزید جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو میں ایز اے بردر یہ بات کہوں گا کہ مجھے پتا ہے میں یہاں پہ رہتا ہوں. انجینئر صاحب شروع سے ہی بچپن سے ہی ایک ان کی پرسنالٹی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے اگر درویش دیکھنا ہے نا تو میں اس کو کہوں گا کہ آپ انجینئر صاحب کو دیکھیں. شاید اب یہ جو میری پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے تو میری جو فیملی ممبر ہیں یا میرے جو فرینڈز ہیں وہ کچھ دیکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں 360 ڈگری ڈفرینٹ ہوں. میرا فیملی جو وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے نا کہ لائف وہ 360 ڈگری ڈفرینٹ ہے. انجینئر صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ واقعی ہی ایک حسینی طریقے سے جس طرح زندگی گزارتے ہیں نا وہ بندہ ہے. الحمدللہ آپ لوگوں کو اکثر جو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہوگا کہ جی وہ موٹر بائک پہ ہیں اور کیا کہتے ہیں انہوں نے کبھی اپنی ضروریات کو نا وہ بڑھایا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر میرا گزارا اگر ایک چپل میں ہے تو میں نے دوسری کیوں لینی ہے. یہ نہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی چیز کی کوئی کمی. الحمدللہ سے میں آپ کو بتا چکا ہوں شروع میں بھی ہم لوگ باہر رہتے ہیں. الحمدللہ میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ ہے یہاں پہ بھی. تو اس چیز کا جو ہے نا میں یہ کہوں گا کہ یہ جیلیں یہ کسی جگہ پہ رہنا وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ کوئی مایوسی ہے کہ میں قید میں ہوں یا کچھ ہے. ہاں مایوسی ان کو اس فیصلے پہ ضرور ہوئی کہ نظریاتی کونسل جیسا ادارہ جو کہ حق اور گوئی کے اوپر ایک علماء کر سکتے ہیں جو کہ انہوں نے نہیں کیا. تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں اسی مایوسی کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ جو ابھی آج کا بھی فیصلہ آ گیا ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جن جو لوگوں کو ایکسپوز ہونا تھا وہ ہوئے اور ٹھیک ٹھاک ہوئے ایکسپوز.